حامدا ومصلیا اما بعد بلا تمہید و تبصرہ عرض ہے۔ یوں تو یہ بات چڑھتے سورج کی طرح روشن ہے کہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا ایک اساسی و بنیادی متفق علیہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے کسی بھی زمانے میں مشکوک اور مبہم نہیں رہا۔ عقیدہ ختم نبوت اس امت کی بقا کا ضامن ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں ہی امت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ حضور کے بعد اگر کسی شخص نے کسی مدعی نبوت سے دلیل مانگے تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے۔ عزیزان گرامی، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی تاریخی مسئلہ نہیں بلکہ خالص ایک ایمانی مسئلہ ہے، جس میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ اور معمولی شک ایک بندے مومن کے ایمان کو سلب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے اس میں کسی کنایہ اور ابہام سے کام نہیں لیا بلکہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا۔ چنانچہ ایک طرف وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کے ذریعے آپ پر سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی، تو وہیں دوسری طرف قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کے ذریعے خود آپ کی زبانی آپ کی نبوت کو تمام انسانیت کے لیے بتلا کر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کی نفی کر دی۔ اسی پر بس نہیں، ختم نبوت پر لب کشائی کرتے ہوئے میرے آقا مدنی نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ تو کہیں آپ نے نبوت کو محال قرار دیتے ہوئے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو کہیں آپ نے نبوت کی ابتدا اور انتہا سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا فاول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ لیکن عزیزان محترم، منصب نبوت کو پامال کرنے والے اور منصب نبوت کو جال و ماں کا زینہ سمجھنے والے ایسے ہوا پرستوں کی کمی نہیں جنہوں نے ختم نبوت کے حسن حسین کو اپنی سازشوں سے مسمار کرنے کی انتھک کوششیں کی۔ قربان جاؤں مجاہدین ختم نبوت کے اس گروہ پر جنہوں نے ہر دور میں اس کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی پیشن گوئی سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے عین مطابق بہت سے چھوٹے مدعیان نبوت رونما ہوئے جن کے فتنے انگیزیاں آج بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ چنانچہ انہی کذابوں میں سے سب سے پہلا کذاب اسود انسی ہے، جس نے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے شعبد بازی اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجار کی اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ آخرکار وہ مجاہد ختم نبوت فیروز دہلمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ پھر اس دعوی نبوت کو تھامتے ہوئے مسلمہ کذاب آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو جھوٹی یقین دہانی کرتا ہے کہ وہ محمد عربی نے اس کو اپنی نبوت میں شریک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگوں کو اپنی منکھڑت وحی اور الہام سنا کر اپنا ہمنوا اور معتقد بناتا ہے، اور یہ کذاب اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے وفات نبی کے بعد ایک مسلک نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق ایک مسلک تیار کرتا ہے۔ چنانچہ شراب کو حلال، زنا کو مباح اور بغیر گواہ کے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حارث کذاب دمشقی، مغیرہ بن سعید اور مختار بن عبید ثقفی اور صالح بن طریف اندلوسی جیسے کتنے برساتی نبی اپنے بال اور پر پھیلاتے نظر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جب 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ آتا ہے، قادیان کے سرزمین پر ایک اور چھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوتا ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کبھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کبھی خود نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں محمد عربی کا عکس اور سایہ ہوں۔ اور 2018 میں ایک اور کذاب مدعی نبوت احمد
احمد عیسیٰ نامی بدبخت پیدا ہوتا ہے. آج آنن فانن یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. دیہی مسلمان اور شریعت سے ناواقف لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ہزاروں ویب سائٹ. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو